کہ بھئی مارو۔ اچھا اب یہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی جو نبوت ہے، اچھا اب یہ جو ختم نبوت کا شور مچا رہے ہیں، ان سے پوچھو اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ ختم نبوت سے تو تمہارا تعلق ہی نہیں ہے حضور کی، حضور کی نبوت سے تو مسلمانوں کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اگر ہے تعلق تو بتاؤ، کس تاریخ جمیل کو پتا ہے ثابت کرے کہ تعلق ہے، کس طاہر القادری کے پاس علم ہے جو بتا دے، بتاؤ حضور کی نبوت سے مسلمانوں کا تعلق ہے کوئی؟ بھئی آپ کے پاس علم ہے تو آپ مجھ سے بات کریں نا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن بات تو کرنی آتی ہے اردو میں، کریں نا بات۔ کیا حضور کی نبوت کا مسلمانوں سے تعلق ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ بولو، نہیں آپ بتاؤ نا بھائی، میں نے تو بتا دیا آپ کو، بطور نبی انہوں نے تجدید فرمائی ہے۔ کس کی تجدید فرمائی ہے؟ جو ملت ابراہیمی کے مذاہب ہیں ان سب کی، تو نبی ہیں وہ عیسائیوں کے لیے، نبی ہیں وہ یہودیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے تو وہ رسول اللہ ہیں۔ مسلمانوں کے لیے کیا ہیں؟ رسول اللہ ہیں۔ اب بتائیے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کیا کلیئر سمجھ میں آیا؟ نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی کا کام ہوتا ہے دین میں جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے، وہ تجدید کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ہونا ہی تھا، کیونکہ سارے دین بگڑ چکے تھے۔ سارے دین، اب یہ ایک ایسا آفس ہے، آپ یقین کریں کسی ولی نے، کسی عالم نے اس نقطے کے اوپر بات چیت نہیں کی کہ محمد رسول اللہ کا ایک وہ رخ دکھایا جائے جس سے پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صرف مسلمانوں کے لیے معظم نہیں ہیں، یہودی کے لیے بھی معظم ہیں، عیسائی کے لیے بھی معظم ہیں، ہندو کے لیے بھی معظم ہیں، کیونکہ وہ رب کے محبوب ہیں، کیونکہ انہوں نے سارے ادیان پر کرم فرمایا ہے، اسی لیے کہا ہے رحمت للعالمین۔ بطور نبی تو آپ سے مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں ہے حضور کا، بطور نبی۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہے تو بتائیے آپ کے دین میں کون سی تجدید فرمائی ہے؟ آپ کا دین تو بن رہا تھا اس وقت، اس کی تجدید کیا ہوتی؟ تو جب آپ چیخیں گے ختم نبوت پر ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو ختم نبوت کا؟ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اب کوئی تجدید کرنے والا نبی نہیں آئے گا۔ یہ خوشی منانے کی بات ہے؟ جب حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو آپ سمجھیں کیا مطلب اس کا کہ بھائی میں نبیوں کا اختتام ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب جو دین میں تجدید کرنے کے لیے جن ہستیوں کو بھیجا جاتا تھا وہ روک دیا گیا ہے، اب میرے شاگرد جو آئیں گے وہ دین میں تجدید کریں گے۔ تو ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک نئی پوسٹ بنائی۔ کیا بنائی؟ نبوت ختم ہو گئی، اب اللہ کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے نبی، اب جو میں جن کو اپنا شاگرد بناؤں گا اب وہ دین میں تجدید کریں گے۔ اور اس کے لیے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہیں۔ میری امت کے علماء کہ جیسے وہ
بنی اسرائیل کے ادیان میں تجدید کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب دین میں تجدید کا کام کسی نبی سے نہیں، میں اپنے شاگردوں سے لوں گا۔ واہ واہ، کیا بات ہے! مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو بطور نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مذاہب میں تجدید فرمائی، تو آپ کا تو تعلق ہے ہی نہیں نبوت سے، آپ کا تعلق تو رسالت سے ہے، اس لیے کلمے میں رسالت کا ذکر ہے، نبوت کا نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب حضور کے دو آفس ہو گئے ہیں، ایک نبوت کا ہو گیا ہے، ایک رسالت کا ہو گیا ہے۔ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، محمد رسول اللہ نے ان سے بھی کوئی رشتہ بنایا ہے۔ ان کو برا مت کہو، ان کو کافر مت کہو، ان کو مارو مت، یہ بھی محمد رسول اللہ سے فیض یافتہ ہیں، یہ بھی محمد رسول اللہ سے فیض یافتہ ہیں۔ کسی ایک آدمی کا نام تو بتا دو جو فیض یافتہ ہو۔ حضور کے چچا، حضور کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے کہ چچا جان یہ عقیدہ جو ہے یہودیوں کا ٹھیک نہیں ہے، یہ کریں آپ، تو پھر وہ کرتے تھے۔ ان کو حضور نے آفر بھی کیا کہ اگر چاہو تو میرے دین میں آ جاؤ، انہوں نے کہا نہیں وہ صحیح ہے، تم اس کو ٹھیک کر رہے ہو تو بس اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ وہ بہت سے لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے بھائی میرا آئی فون خراب ہو گیا ہے اور میں کہوں ناصر یہ میرا آئی فون خراب ہو گیا، تو وہ ٹھیک کر رہے اور پھر جو ہے وہ کہے میں آپ کو نیا لے دیتا ہوں، تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا نہیں بس تم ٹھیک تو کر رہے ہو اس کو، بس مجھے نیا لینے کی کیا ضرورت ہے، یہ ٹھیک ہو رہا ہے بس ہے بھائی، یہ ٹھیک ہو رہا ہے نا، تو اب نئے لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے فیض کس کو دیا بطور نبی؟ ابو طالب کو فیض دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نبی، علی کو فیض دیا بطور رسول۔ کہاں ہیں اہل تشیع؟ سن لیں، ابو طالب کو فیض دیا بطور نبی اور مولا علی کو فیض دیا بطور رسول، اور نکھٹو تم کو بطور کیا فیض ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ تمہارے دل میں کوئی نور، نہ تمہاری رسول سے نسبت، نہ تمہاری نبی سے نسبت، تم تو بس ہاتھ میں تلوار خنجر اٹھا کے لوگوں کے گلے کاٹتے رہو، یہی کام ہے تمہارا۔ ہمارے نبی کی گستاخی کر دی، ہمارے اس کا یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی آپ کو، آ گئی نا؟ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سے زیادہ دین کی تجدید کی، ایک سے زیادہ دین کی تجدید کی۔ اب سنا یہ گیا ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو آئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو بہو ظاہر اور باطن میں نقش قدم پر ہوں گے۔ تو حضور نے کیا کیا؟ ملت ابراہیمی کے مذاہب کی تجدید کی اور نیا دین بنایا۔ تو امام مہدی کو کیا کرنا پڑے گا؟ جن ادیان میں حضور نے تجدید کی تھی، امام مہدی ان میں بھی تجدید کریں گے، اور جو انہوں نے ریلیجن نیا بنایا تھا اس میں بھی بگاڑ آ گیا نا، امام مہدی اس کی بھی تجدید کریں گے۔ میرا شاہی میرا شاہی گور شاہی گور شاہی، ان میں حضور نے کر دی تھی تو پھر نیا دین بنایا تھا، تو اب جب امام مہدی آئے تو اب جو انہوں نے بنایا تھا دین اس کو بھی تجدید کی ضرورت پڑ گئی نا، اس کو بھی تجدید کی ضرورت پڑ گئی۔ اب
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف ادیان میں بطور نبی تجدید فرمائی تھی اور بطور رسول دین قائم کیا تھا. تو امام مہدی کس کھاتے میں تجدید کریں گے؟ دین میں تجدید کیسے کریں گے؟ وہ ایسے کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو باطنی علم سکھایا تھا، علماء من صدری، جن کو باطنی علم سکھایا تھا، کہا تھا کہ میں نے ان کو باطنی طور پر تربیت کر دی ہے، اے اللہ جو کام بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیتا تھا نا، اب ان سے لے لے. جو کام اب ان سے لے لے. اور امام مہدی وہ علم ساری دنیا کو دے رہے ہیں. امام مہدی ساری دنیا کو دے رہے ہیں. تو ان کے شاگرد اگر تجدید کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کے شاگرد تجدید کر سکتے ہیں نا، تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو بہت ساری کتابوں میں آیا کہ وہ تمام ادیان کی تجدید کریں گے، اور کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا کہ وہ ایک نیا دین لائیں گے. کچھ کتابوں میں یہ بھی آیا. اب پوچھیں کون کون سی کتابوں میں آیا، نام بتاؤ. قرآن مجید میں ہے. قرآن مجید میں آیا. کیا آیا قرآن میں؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک دین حنیف کی طرف کر لیجئے گا. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، قائم کر لینا اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف. کیوں؟ ذَلِكَ دین القیم، مستقبل میں وہی دین قائم ہونے والا ہے. مستقبل میں وہی دین قائم ہونے والا ہے. تو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام ادیان میں تجدید بھی کر دی. تجدید کیا کی کہ بھئی دیکھو باقی ساری جو کہانی ہے عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، سکھوں کی، وہ سب اپنی جگہ ہے. صرف ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا وہ ہم بدل رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ اب تم سارے کے ساروں کے دلوں میں نام ایک ہی جائے گا. نام رب کا ایک ہی ہوگا. بھائی یہ تبدیلی کی ہے. ہندو ہے تو بھی اللہ، سکھ ہے تو بھی اللہ، مسلم ہے تو بھی اللہ، عیسائی ہے، یہود، کوئی بھی ہے، دل میں اللہ کو بسانا ہے بس. جب سب کے دلوں میں اللہ آ جائے گا تو سب دلوں سے ایک ہو جائیں گے نا. جب سب کے دل میں اللہ آ جائے گا سب، یہ تو تجدید ہو گئی نا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن میں ایک آیت آئی سورہ احزاب میں جو کل ہم نے پڑھی تھی، وہ دینا ذرا ویٹ ٹیشو. سورہ احزاب میں ایک آیت آئی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، اور پھر آیا کہ بھئی کہاں ہے وہ آیت؟ ہاں، پھر آیا کہ لمن کانا یرجو اللہ، کہ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ سے رجوع کرنا چاہیں. اچھا، اب رجوع کا تو ہم بہت استعمال کرتے ہیں نا لفظ اردو میں، اس لیے بیچارہ اپنے معنی کھو کے گھر چلا گیا ہے. رجوع ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن رجوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جانا. کہ لمن کانا یرجو اللہ، جو اللہ کو حاصل کرنا چاہے، جو اللہ کی طرف جانا چاہے، اللہ کے راستے پر جانا چاہے، اللہ کے دیدار کے راستے پر جانا چاہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور بڑے کثرت سے ذکر کرنے والا ہو، اللہ کی ذات تک پہنچنا چاہے اور کثرت سے ذکر کر رہا ہو.
یہ صوفیوں کی طرف اشارہ ہے. بے شک. کیا اشارہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ پھر تم اس کی مدد کرنا دیدار تک پہنچنے میں. اس آیت کے لیے کہا ہے کہ اپنا چہرہ دین حنیف کی طرف کر لینا. اور جو آپ کو ایک مثال بنایا ہے نا ان لوگوں کے لیے جو کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور دیدار الہی کی خواہش رکھتے ہیں, ان کی پھر جو ہے آپ نے رہنمائی فرمانی. اچھا, اب امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ دین لے کر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو چکے ہیں بے شک. اور دین حنیف بتایا جا رہا ہے. تم یہیں بیٹھ کے کھانس لو, کھانس لو. کھانسنا تو قدرتی خفگی ہے, کھانس لو, خیر ہے, منہ پہ ہاتھ رکھ کے کھانس لو. تو اچھا اب یہ دیکھیے آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اپنا چہرہ قائم کر دینا, فاقم, جس طرح آپ کو نماز قائم کرنے کو کہا تھا. فاقم, اپنا چہرہ قائم کر دینا. فاقم وجہک, اپنا چہرہ مبارک بس یوں سمجھ لیں کہ سیٹ کر دیں وہاں پر, یوں گھما کے نٹ بولڈ لگا کے, بس اب اسی دین کو دیکھنا ہے. آپ کا چہرہ اب کسی اور سمت میں نہ پھرے. اسلام کو توجہات بہت دے چکے آپ, اب مستقبل میں دور آئے گا دین حنیف والوں کا. اب آپ کی ساری وفاداریاں اس دین کے ساتھ ہونی چاہیے. بے شک. فاقم وجہک للدین حنیفا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت اپنی فطرت پر بنائی ہے. اللہ کا دین حنیف ہے تو انسان کا بھی دین حنیف ہوگا, کیونکہ اللہ نے انسانوں کی فطرت اپنی فطرت پر بنائی ہے. لا تبدیل لخلق اللہ. ٹھیک ہے نا. اور پھر فرمایا کہ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ بہت سارے گھن چکروں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. گھن چکر سمجھتے ہیں نا, بہت سارے بیہودہ لوگوں کو, بیہودہ قادریوں کو, بیہودہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی. وہ مجدد رواں صدی ہوں گے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے, کچھ نہیں ہوگا. صرف تھوک صاف کرنا جو ہے وہ ان کی تجدید ہے. عام آدمی لوگوں پہ تھوکتا ہے, وہ ایک رومال رکھیں گے ایسے تھوکیں گے اور تھوک تھوک کے اس امت کو برباد کر دیں گے عشق مصطفیٰ کی آڑ میں, نظام مصطفیٰ کی آڑ میں. کبھی قرآن کے اسلوب کو اپنا طریقہ بتائیں گے اور اس کو کہیں گے یہ منہاج علی القرآن ہے, اور وہ منہاج علی القرآن ہوگا نہیں, وہ منہاج علی القادری ہوگا. منہاج القرآن کیا ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام. طریقہ اسلام منہاج علی القرآن, سینے کو پاک کرنا ہے. اللہ کے طرف سے جو نور آ رہا ہے اس فرامی نور کو وصول کرنا ہے. یہ ہے منہاج علی القرآن. اچھا پھر ایک اور آیت دیکھ لیں. ایک جگہ یہ فرمایا کہ بھئی یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم, کہ اے مومنو جب تم اپنے اپنے دین سے پھر جاؤ گے, اے مومنو
پھر جاؤ گے نا فسوف یاتی اللہ بقوم، وہ زمانہ دور نہیں ہے، ان قریب اللہ جو ہے وہ ایک قوم کو لائے گا. کیا کرے گا؟ اور وہ قوم کیا کرے گی؟ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے. یہ مستقبل، یعنی قرآن مجید آپ کو آپ کا فیوچر دکھا رہا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے. فیوچر میں یہ ہے کہ ایک قوم آئے گی، نئی قوم. اب نئی قوم تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہی. کوئی نئی قوم نظر آئی آپ کو؟ جب 1947 میں ہندوستان کا بٹوارا ہوا تو اس وقت ایک نئی قوم سامنے آئی، لیکن جب کپڑے اتار کے دیکھے تھے یہ تو وہی تھے، ہے نا؟ نام بدل گئے تھے. ایک ہی قوم ہے، ہندوستان پاکستان ایک ہی قوم ہے، نئی قوم تو نہیں آئی. وہ پھر پاکستان میں سے ایک اور ٹکڑے ہو گیا، وہ بنگالی ہو گئے، بنگلہ دیش بن گیا. کیا یہ نئی قوم تھی؟ نہیں، نئی قوم تو نہیں تھی. ایک ہی زمین میں لکیریں کھینچ کے یہ بنگلہ دیش ہو گیا، یہ پاکستان ہو گیا، یہ انڈیا ہو گیا. قوم کہاں نہیں ہوئی ہے؟ وہی قوم تھی. یہ آئے گی نئی قوم. اب آپ سمجھیں گے یہ قوم کہاں پیدا ہوگی، ہے نا؟ تو یہ قوم کا جو اللہ نے تصور دیا ہے وہ اس دنیا کے حساب سے نہیں دیا. ایک الگ محلہ عالم ارواح میں روحوں کا ہٹا کے رکھا تھا کہ آخری دور میں جب دین حنیف قائم کرنے والا جب جائے گا تو اس محلے کی ساری روحوں کو اس دور میں بھیجیں گے. اس محلے کی ساری روحوں کو اس دور میں بھیجیں گے. آج تو ہمارے انجمن والے، گھر آنے والے سب باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو جی یونس کی باتیں کتنی گمراہ کن ہیں، حالانکہ بیچارہ یونس اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے. یہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے. اب تو لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ یہ اسپیشل آرڈر پر نیا قرآن اتروایا ہے. امینہ باجی لوگوں کو کہتی تھی، جب لوگ کہتے تھے کہ وہ باتیں بڑی اچھی کرتا ہے، تو امینہ باجی نے فرمایا کہ اس کے پاس سرکار کی ایک ڈائری ہے، اس میں سے پڑھ پڑھ کے سناتا ہے وہ. اچھا، اب وہ 20 سال ہو گئے، وہ ڈائری ختم ہی نہیں ہوئی. بات انہوں نے صحیح کہی تھی کہ محمد یونس کے پاس سرکار کی ڈائری ہے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ڈائری ہے کون سی. وہ دل کی ڈائری ہے یہاں جو رکھی ہوئی ہے. یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات اس وقت نہیں آئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کو. موسیٰ علیہ السلام کی امتی کہتے تھے کہ ہمارا تو موسیٰ جو ہیں وہ تو ہمارے رسول ہیں، اور تو خضر تیری کیا اوقات ہے، تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے. جن لوگوں کو مرتبوں کا ادراک ہو اور حقیقت کا ادراک نہ ہو وہ اسی طرح ذلیل اور رسوا ہو جاتے ہیں. آج کے دور میں بھی یہی ہوا ہے، سمجھے آپ؟ وہ قوم کوئی جسمانی طرف اشارہ نہیں ہے، جسموں کی طرف کہ وہ بنگالی ہوں گے، ہندوستانی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے. وہ قوم روحوں کی قوم ہے، اور وہ روح جو ہیں وہ اللہ نے کچھ اتنی خوبصورتی سے مختلف قوموں میں ڈال دی ہیں کہ اب تو سارے مذہب والوں کا ملاپ ہو کر ہی رہے گا. ہاں، جیسے تمہارے 5-6 بچے ہوں، ہے نا، اور تم جو ہے ایک ایک ملک میں ان کو گھسا دو اور وہ جیت کے پرائم منسٹر بن جائیں ہر ملک میں. اب وہ 5-6 ملکوں کے سربراہ سارے آپس میں بھائی ہیں، ان کا باپ ایک ہی ہے. اب وہ باپ کہے گا چلو بھائی سب آپس میں صحیح سے رہو، وہ پرائم منسٹر کہیں گے بھائی ہماری سب سے دوستی ہے. اسی طرح اللہ نے ہر دھرم میں اس قوم میں سے کوئی روح ڈال دی ہے. ہندوؤں میں جیسے راجندر کو ڈال دیا، وہ اس قوم سے آیا ہے. وہ
کوئی جسبیر سنگھ ہو گیا، کیوں جی، کوئی اسٹیو ہو گیا، اس قوم کے بندے ہیں، نیچے آ کے مختلف مذاہب میں چلے گئے، بات وہی کریں گے اپنی قوم کی، اور ان کی قوم کیا ہے؟ بھائی رب سے پیار کرو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، عیسائی ہو، خیر ہے، بس پیار کرو، وہ قوم ہے۔ تو اس قوم کا جو ہے بس یہی نعرہ ہے، اللہ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے، لو گاڈ سو دیٹ گاڈ لوز یو۔